اور محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 57 تک تمام کیا تھا۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 58 سے 61 تک پہلے تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ان آیات کا ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 58 سے ہم ترجمہ اور وضاحت کا آغاز کریں گے، لیکن ایک آیت پیچھے سے پڑھ کر انشاءاللہ ذرا ذہنوں کو جو گزشتہ بات چل رہی تھی ذہنوں کو تازہ کریں گے۔ کلی طور پر ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے رسول مدینہ میں تشریف لا چکے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مدینہ میں اوس اور خزرج والوں نے رسول اللہ کو دعوت دی ہے اور وہ تشریف لا چکے ہیں، اور رسول پاک کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی کے بھیجے ہوئے مبلغین کی محنت سے اسلام کافی سارا پھیل گیا، بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور ایک طبقہ کہ جو بعد میں منافق کہلایا، اور یہ طبقہ اور ایک یہود، یہ دونوں بہت ان ایزینس کا احساس کر رہے ہیں، عدم اطمینان کا ان بدلتے ہوئے حالات پر۔ تو کیونکہ جو اوس و خزرج میں سے جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کا معاملہ اتنا عبرتناک نہیں ہے جتنا عبرتناک معاملہ ان لوگوں کا ہے جو مدینہ اس سرزمین پر آئے ہی اس لیے تھے کہ اللہ کے آخری نبی کو ویلکم کریں گے اور ان پر ایمان لائیں گے۔ تو ان کو قرآن مجید نے ان آیات میں شدید تنبیہ کی ہے، خبردار کی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تم تو آئے، تمہارے آباء و اجداد، تم تو یہاں پہ آئے ہی اس لیے تھے کہ اللہ کے آخری نبی کو،
اور اب وہ نبی کے جس میں وہ ساری نشانیاں موجود ہیں جو تم جانتے ہو اچھی طرح سے، اس کی گواہیاں موجود ہیں، اس کا انکار کر رہے ہو۔ تو تمہارا مزاج وہی ہے جو تم سے پہلے تمہارے بزرگوں کا مزاج تھا حضرت موسیٰ کے زمانے میں، کہ بار بار اللہ کے معجزات دیکھتے تھے، فرعون سے نجات اور اس کے علاوہ سمندر کا پھٹ جانا اور مختلف معجزات دیکھے، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد ٹیڑھے ہو جاتے تھے۔ تو اس میں جو آخری بات یہ آیت نمبر 57 میں ہو رہی تھی، وہ بنی اسرائیل پر گزرا وہ زمانہ ہے کہ جب اللہ نے سزا کے طور پر 40 سال کے لیے انہیں دشت و بیابان میں سرگردان چھوڑ دیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ نے جہاد کا حکم دیا، حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ جہاد کرو، تو انہوں نے کہا کہ یہ جہاد جو ہے یہ ذرا مشکل کام ہے، یہ ہمارے مزاج کا نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اتنا طاقتور ہے تو ہماری جان کیوں خطرے میں ڈالتے ہیں؟ آپ اور اللہ جاؤ لڑو۔ جب آگے صفائی ہو گئی، پھر اس کے بعد کوئی دعوت شاوت پارٹی وغیرہ ہوئی تو ہم فتح کی وہ کھانے کے لیے آ جائیں گے، لڑائی ہم سے نہیں ہوتی۔ ابھی اکثر مسلمان بھی ایسے ہی ہیں، جب کوئی دینی محفل ایسی ہو جس میں جا کے یا صرف بیٹھ کے تھوڑا سن لیا، انجوائے کر لیا، اور اس کے بعد وہ پیکج بھی مل جاتا ہے جنت کا بھی اور گناہ بھی معاف ہو گئے سننے سے، کرنا ورنہ کچھ نہیں پڑتا، تو وہاں پر بھاگ کے پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن جہاں پہ میدان میں نکلنا ہو، سڑک پہ نکلنا ہو، پتہ ہو کہ یہاں پہ کوئی گڑبڑ ہو جائے گی مثال کے طور پر، تو وہاں پر تھوڑا سوچ کے جاتے ہیں، کہتے ہیں امی ابو نے منع کر دیا اور امی ابو کی اطاعت واجب ہے۔ ویسے ساری عمر امی ابو کی جو اطاعت کی ہوتی ہے ان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن جب دین کے معاملے میں بہانہ بنانا ہو تو کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل مزاج ہے۔ جب اللہ نے کہا لڑو، جا کے نہیں لڑے، پھر اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے اس قوم کے لیے بد دعا کی اور کہا کہ یا اللہ مجھے ان سے الگ کر دے، مجھے ان سے الگ کر دے، فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، یعنی کافر کہہ دیا ان کو، جو جان بوجھ کے بات نہیں مانتے۔ اور ذہن میں آ جاتا ہے جب ایسی چیزیں بندہ قرآن میں پڑھتا ہے، ذہن میں آ جاتا ہے کہ اسی قسم کی باتیں اللہ کے اس عظیم ولی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی خلافت کے دور میں، جب ظاہری خلافت ملی ہوئی ہے، ایسی باتیں کرتے جیسے حضرت موسیٰ اپنی قوم سے تنگ آئے ہوئے تھے کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا اطاعت نہ کر کے انہوں نے کیا حالت کی میرے ساتھ۔ تو جب اللہ نے پھر کہا کہ یہ صحرا میں 40 سال بھٹکیں گے، کیوں؟ یہاں پہ توجہ فرمائیے، 40 سال 40 مہینے کر دیتے، کچھ عرصہ کر دیتے، لیکن خداوند عالم کی حکمت تھی اس کے پیچھے۔ یہ جو قوم حضرت موسیٰ کو تنگ کر رہی تھی، یہ ان کی پرورش فرعون کی غلامی کے ماحول میں ہوئی تھی۔ ایک غلام ماحول میں، غلامانہ سوچ کے ساتھ اور ڈر کے ماحول میں، بزدلی کے ماحول میں پرورش پانے والا انسان، اس سے بڑے بڑے کاموں کی توقع، شجاعانہ فیصلوں کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ تو اللہ نے کہا کہ 40 سال بھٹکو، یہ بابے مر جائیں، یہ جو بزدلی کے پیغام دیتے ہیں یہ بڈھے مر جائیں، جن کی پرورش فرعون کے زمانے میں ہوئی ہے، اور ان کو تو ڈر لگتا تھا کہ کسی نے انگلی بھی لگا دی تو ماریں گے وہ، تو ان کو عادت ہی نہیں ہے، ان کو صرف ڈرنے کی عادت ہے۔ تو یہ مر جائیں، اور اس صحرا میں اور بیابان کی سختیاں، ان سختیوں میں جو نئی نسل جو جوان ہوگی اس کو کہیں گے جا کے جہاد کرو، اور 40 سال بعد ان کو حکم ملا اور انہوں نے جہاد کیا اور اللہ نے ان کو فتح دی۔ تو یہ 40 سال کی حکمت یہ بھی تھی کہ تاکہ وہ فرعون کے ماحول میں پرورش یافتہ لوگ، فرعون کے زیر سایہ پرورش یافتہ لوگ وہ جائیں۔ اور یہ بھی یہاں سے یاد رکھیے کہ دین اسلام کے لیے کوئی بڑے بڑے کام وہ بندے کر سکتے ہیں، وہ بندے کریں گے کہ جو کسی اور قوم کے نظریات کی غلامی کے ماحول میں جن کی پرورش نہیں ہوئی، ورنہ جو کچھ انہوں نے اپنے نیو ورلڈ آرڈر کے تحت جو کچھ ذہنوں میں ٹھوسا ہے، اس سے آگے اس کی پرواز ہی نہیں ہے۔
اس سے آگے اس کا دماغ جا ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, 10,000 میں نہیں تو 10 لاکھ میں بکے گا, اس کے لیے ساری زندگی اپنی لگائے گا, راتیں بھی دن بھی, پیسوں کے علاوہ کچھ کیلکولیشن یہ کر ہی نہیں سکتا. اس کی پرورش مادہ پرستوں نے کی ہے, جو مادی لوگ ہیں, مادی فکر ہے, اس نے کی ہے. تو اس سے توقع بھی نہیں ہے. اس کو دیندار بیوقوف لگتا ہے. دیندار, خالص دیندار, صحیح معنوں میں عاشق رسول, صحیح معنوں میں, ایک وہ نہیں کہ جنہوں نے شور مچایا ہوتا ہے, وہ کہ جو حقیقی معنوں میں رسول اللہ کا عاشق ہو, حقیقی معنوں میں دین کی خاطر اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہو, اس سے بڑا بیوقوف ان کو لگتا ہے کہ مادہ پرستی کے پروردہ لوگوں کو اس سے بڑا بیوقوف لگتا ہے کوئی نہیں. تو یہ کتنا بیوقوف ہے, یہ پسماندہ بیکورڈ قسم کے سوچ رکھنے والے لوگ ہیں. اس کو آج وہ ایک شعر بھی ہے بڑا اچھا کہ رپٹ جا جا کے لکھوائی رقیبوں نے یہ تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. اس زمانے میں اور اتنے زبردست ماڈرن نیمز آ گیا, تو اللہ کا نام تو بیکورڈ لوگ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ نہ لو, یعنی دین کا نام نہ لو. اور شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب اللہ نے اسلام کو ایک سخت زمانے کے بعد طاقت دے دی, ترقی دے دی, لوگوں نے, بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا, تو اللہ کے نبی نے ایک دن ان سے فرمایا تھا کہ جب اسلام کا آغاز ہوا تھا تو اسلام غریب تھا. غریب, غریب سمجھتے ہیں عربی والا غریب. غریب کہتے ہیں جو اپنے وطن میں نہ ہو. جو اپنے وطن میں نہیں ہوتا اس کی حالت کیا ہوتی ہے, کوئی اسے جانتا نہیں ہے, اسے لفٹ نہیں کراتا, اس کی کوئی رشتہ داری بانی ہوتی, دوستی نہیں ہوتی. کوئی پرابلم ہو جائے تو اس کا پرابلم سالو کرنے کے لیے وہاں پہ کوئی نہیں ہوتا جسے جانتا ہو اور اس اپنی جان پہچان کی بیس پہ کہے یار میرا مسئلہ حل کر دو. تو بے آسرا ہوتا ہے, لوگ اس کو لفٹ نہیں کراتے, اجنبی لوگ. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب اسلام شروع ہوا تو غریب تھا, اور عنقریب کچھ عرصے کے بعد پھر غریب ہو جائے گا. پھر بڑے بڑے پڑھے لکھے ماڈرن لوگ, ان کو گھٹیا لگے گا دین, دین کی باتیں بھی گھٹیا لگیں گی, کیونکہ ان کا بڑی بڑی ڈگریاں, تو فلان, تو یہ, تو وہ, تو پتہ نہیں کیا ہوگا. تو دین کی بات کرنا ان کو, اسلام پھر غریب ہو جائے گا. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اسلام کی اس غربت کے زمانے میں اس سے مانوس ہوں گے, یعنی اس کو نہیں چھوڑیں گے, اس کی ہیلپ کریں گے, اس کی مدد کریں گے, دین کو اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھیں گے. اور آج آپ دیکھ لیں اسلام کی غربت کا دور ہے. غربت یعنی بے وطنی. جیسے بندہ اپنے وطن سے باہر ہوتا ہے, اسلام اپنے وطن میں بھی آج ایسا ہی ہو. رسومات ہیں, رسومات ہیں, لیکن روح سے خالی ہے. جو قرآن مجید روح پھونکتا ہے اس جسد کے اندر انسان کے, اس روح سے خالی ہے. تو اس صحرا میں بھٹکنے کے دوران حضرت موسیٰ نے, بہرحال ان کو اللہ کے نبی تھے, رحم آیا, خدا سے دعا کی تو ان پر من و سلوہ نازل ہونا شروع ہو گیا. میں نے اس کا معنی بیان کر دیا تھا. آیت کو ترجمہ میں دوبارہ تکرار کر کے آگے چلتا ہوں. اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر دھوپ سے بچانے کے لیے. جہاں جاتے تھے وہ ان کے اوپر رہتا تھا تاکہ چھاؤں رہے ان پر. اور تم پر من و سلوہ اتارا, ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عنایت کی ہیں. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو خرابیاں کرتے تھے ہم پر نہیں بلکہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. وما ظلمونا, وہ جو ظلم کرتے تھے, چلاکیاں لگاتے تھے, اصل میں اپنے آپ کو لگاتے تھے. اللہ پر کوئی ظلم نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے, جو کہ اپنی خرابیوں کے پھر نتیجے بھی خود ہی بھگتتے تھے. آیت نمبر 58. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں, فَكُلُوا مِنْهَا, اور اس میں سے کھاؤ, حَيْثُ شِئْتُمْ, جہاں سے تمہارا جی چاہے, یعنی یہ تمہارے لیے.
اور جو روایات میں آیا کہ ظاہراً یہ وہی بیت المقدس تھا کہ جب اس کو فتح کر لیا تو ہم نے کہا اس میں داخل ہو جاؤ، جہاں سے کھاؤ رغدن فراوان، یہاں پہ چیزوں کی فراوانی ہے، لیکن وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جب اس بستی کے دروازے میں داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور لفظ حطہ بولو، ہا توئے اور آگے گولتے۔ حطہ کا معنی ہوتا ہے، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، جو پہلے ہم نے غلطیاں کی ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ توجہ کیجئے، قرآن کا جو تربیتی پروگرام ہے، ہر وہ جگہ جہاں پہ چانسز ہوں کہ یہاں پہ بندے میں تکبر آ جائے گا یا کوئی بڑائی اپنے آپ میں سمجھنے لگے گا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ فوراً ایسا کام کرنے کا حکم دیتا ہے کہ تکبر نہ آئے انسان۔ تو اب انہوں نے اس بستی میں گھسے، انہوں نے فتح کی تھی بیت المقدس، تو جب بندہ فتح کرتا ہے تو پھر آؤٹ آف کنٹرول ہوا ہوتا ہے، جو اس کا دل کرے وہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ داخل ہونا ہے تو کیا کرتے ہوئے؟ سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کو گویا کہ یہ شکر کا سجدہ بھی ہو اور اپنے گناہوں کی پچھلوں کی معافی مانگو، نہ کہ گھس کے اور گناہ شروع کر دو۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، تو ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکوکاروں کو ہم عنقریب اور زیادہ ان کے اجر کو بڑھا دیں گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، نیکی کا جو اجر ہے وہ اتنا نہیں دیتا جتنا نیکی ہوتی ہے، بلکہ اس سے بڑھا دیتا ہے۔ جو اچھے کام کرنے والے ہم ان کے اجر کو اور زیادہ بڑھا دیں گے۔ اب اس قوم کی بیماری دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی سن کے بھی تعجب ہوتا ہے۔ البتہ اگر آج اپنے معاشرے کا ہم جائزہ لیں باریک بینی سے کہ دین کے ساتھ کیسے کھیلتے ہیں لوگ، کیسے چکر چلا کر شریعت کے اور بدل دیتے ہیں باتیں تاکہ خود بھی کھا سکیں اور ان کے کلائنٹ بھی راضی ہو جائیں، تو پھر یہ بنی اسرائیل کی باتیں عجیب نہیں لگتی۔ کیا کیا کچھ لوگوں نے؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، مگر ان لوگوں نے کہ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی جو ظالم تھے، خرابی کا ظالم کا معنی بہت وسیع ہے، ٹھیک ہے، کسی پر ظلم کرنا بھی ظلم ہوتا ہے اور کوئی بھی خرابی ظلم کرتا ہے، کوئی بھی گناہ ظلم کرتا ہے، شرک ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، ظلم ہے کیا؟ عدل کا اپوزٹ ہے، عدل کی ضد۔ عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل کی ڈیفینیشن یہ سمپل ڈیفینیشن کہ کسی چیز کو جو اس کی جگہ بنتی ہے وہ جگہ اس کو دینا، وہاں پہ رکھنا اس کو، اور ایسا نہ کرنا ظلم ہے۔ چاہے بڑھا دو، چاہے گھٹا دو، چاہے ٹائم سے پہلے کر لو، چاہے ٹائم کے بعد کرو، جو جس کا جو ٹائم ہے، جو مقام ہے، جو امپورٹنس بنتی ہے، جب انسان وہ اس کو دیتا ہے یہ اس کا عدل ہے، اور جب ایسا نہیں کرتا تو وہ ظلم ہے۔ اب ہر چیز کے اندر خود بخود آ جائے گی۔ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے بدل دیا اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی ایک ایسی بات سے کہ جو ان سے نہیں کی گئی تھی۔ اب یہ بات بڑی عجیب سی ہے جو علماء نے بیان کیا کہ حتتن کی جگہ انہوں نے ہے اور توئے کے درمیان ایک نون کا اضافہ کر دیا اور گویا کہ مذاق کر رہے تھے، منہ میں الفاظ کو پھیر رہے تھے کہ سننے والوں کو لگے حتہ، لیکن وہ جو گندے لوگ تھے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ہنتا، گندم، یعنی گناہ کی معافی نہیں چاہیے، گندم چاہیے، گویا کہ بہت بھوکے اندر داخل ہوئے تھے۔ یہ الفاظ کو بدل دینا آگے اسی پہلے جز میں آئے گا۔ اللہ کے جس طرح یہ ہم اردو میں کہتے ہیں معذرت چاہتا ہوں، انگلش میں کہتے ہیں ایکسکیوز می، اگر کوئی بندہ بات کر رہا ہو تو آپ نے بیچ میں آپ کو بات سمجھنا، آپ کہتے ہو ایکسکیوز می یا معذرت چاہتا ہوں مجھے بات سمجھ نہیں آئی، تو عربی میں ایک لفظ تھا راعنا، راعنا یعنی تھوڑا ہمارا لحاظ کیجئے، ایکسکیوز می کی طرح، یعنی آپ کی بات نہیں سمجھے۔ تو ان بے ایمانوں نے جو بیچ میں منافق بیٹھتے تھے اور یہودی بھی تھے بیچ میں،
انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہنا شروع کیا راعینا، جس کا ایک معنی یہ بنتا ہے چرواہا۔ اب یہ لفظ بولتے تھے اور پھر آپس میں طنز کرتے تھے، مذاق کرتے تھے کہ ہم کچھ اور بول رہے ہیں۔ یہ ایسا کلاس رومز میں بھی جب شرارتی بچے ہوتے ہیں، وہ ٹیچر کو ایسے ہی بعضوں کا تنگ کر رہے ہوتے ہیں الٹی سیدھی، ٹیچر سمجھتا ہے کچھ اور بول رہے ہیں جبکہ انہوں نے آپس میں طے کچھ اور کیا ہوتا ہے، تو یہ پھر آپس میں ہنستے ہیں۔ تو یہ چھوٹے کلاس کے منافق ہوتے ہیں جو ٹیچر کے ساتھ بجائے اس کا احترام کرنے کی ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ ہی بند کروا دیا، کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہ لفظ ہی چھوڑ دو، یہ نہ کہا کرو، اس سے یہ غلط بینیفٹ لے رہے۔ وقولوا انظرنا واسمعوا، اور کہو کہ ہماری طرف نگاہ کیجیے، جیسے ہم کہتے ہیں دیکھیے، بس ایسے کہتے ہیں نا ہم، تو یہ وقولوا انظرنا، ہماری طرف دیکھیے یا تھوڑا رکیے، اس معنی میں بھی آتا ہے، یہ انتظار کے معنی میں بھی۔ واسمعوا، اور پھر جو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اس کو سنو اور ان کی طرح خرابیاں نہ کرو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ آیات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اب مزاج کو ذرا یاد رکھیے کہ یہ لوگوں کے کون سے مزاج کس قسم کی حرکتیں اور باتیں کرواتے ہیں، اور پھر انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں اپنی نارمل روٹین میں کس مزاج سے زیادہ قریب ہوں، جو مزاج قرآن نے بتائے ہیں ان میں سے کس مزاج کے زیادہ قریب ہوں۔ مگر ظالموں نے اس قول کو جس کا انہیں کہا گیا تھا دوسرے قول سے بدل دیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کیا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، جو وہ فسق کیا کرتے تھے۔ اس قوم پر بھی اللہ تعالیٰ نے سزا دی، ان پر عذاب آیا۔ یہ اب بار بار خداوند عالم مدینہ کے یہودیوں کو خبردار کر رہا ہے۔ سب سے پہلا مقصد جو ہے ان آیات کا وہ یہ ہے کہ مدینہ کی شروع کہاں سے ہوا تھا؟ اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو اور میرے عہد سے وفا کرو، میں تمہارے عہد جو میں نے کیا تھا پھر میں بھی پورا کروں گا، اور مجھ سے ڈرو۔ وہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ تو یہ سارے پچھلے بتائے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تم وہ کام نہ کرو جو تمہارے پچھلے کر چکے ہیں اور پھر اس کا غلط نتیجہ بھی دیکھ چکے ہیں۔ ایک تو یہ ہے ڈائریکٹ پہلے نمبر میں بنی اسرائیل سے ہے، اور پھر تا قیامت ہر شخص جو قرآن پڑھتا ہے اس کے لیے یہ عبرت ہے کہ یہ مزاج تم نہ بنانا، ورنہ تمہارا بھی، تمہاری سرنوشت اور انجام بھی وہی ہوگا جو اس زمانے کے یہودیوں کا ہوا تھا، اور اللہ نے جو جس طرح ان کو رسوا کیا تھا تمہیں بھی دنیا میں رسوا کر دے گا۔ اگر تم نے اللہ کی نعمت کی، اس کے دین کی قدر نہ کی، اس کے قرآن مجید کی تم نے، اس کے جو خدا نے زندگی گزارنے کا آئین بھیجا ہے، اگر اس کی قدر تم نے نہ کی، اور جس کی آنکھیں کھلی ہیں اس کے لیے آج واضح ہے کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے، سوائے اس قلیل تعداد کے کہ جو ڈٹ کے کھڑے ہیں پوری شجاعت اور اپنی خودداری اور عزت نفس کے ساتھ، نہیں جھکتے بدماشوں کے سامنے، عالمی بدماشوں کے سامنے جو نہیں جھکتے، وہ ڈٹے کھڑے ہیں۔ البتہ اس کی پرائس بھی پے کر رہے ہیں، سختیاں بھی جھیل رہے ہیں، لیکن تلوے چاٹنے والے استعمار کے اور دشمنان اسلام، پتہ ہے کہ یہ ان کو اسلام کی الف سے میم تک کچھ اچھا نہیں لگتا ان کو اسلام کا، پھر بھی تلوے چاٹتے ہیں دنیاوی مفادات کی وجہ سے، اپنی بزدلی کی وجہ سے۔ اور جناب تو ان کا تم نے دیکھا، ان کا اسلحہ دیکھا، ان کو کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس ماحول میں پرورش پانے والے ڈرپوک ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھ دیکھ کے اور امریکہ سے زیادہ ڈر کے پرورش پانے والے کہ وہ امریکہ، وہ کسی نے جوک بنایا ہوا تھا کہ ایک شخص نے کہا کسی ملک میں، اور ہمارے ملک پہ امریکہ نے حملہ کر دیا، تو وہ بیوقوف اس نے فلم دیکھی ہوئی تھی، وہ ٹرمینیٹر، آپ نے بھی استفادہ کیا ہوگا، جس میں وہ مرتا ہی نہیں، گولی مارو پھر صحیح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بندہ بیچارہ دیہاتی، اس نے نا وہ فلم دیکھی ہوئی تھی، تو اس نے کہا باقی تو ٹھیک ہے، تو ٹرمینیٹر کو کون روکے گا، وہ تو مرتا ہی نہیں ہے۔ یہ نفسیاتی دہشت ایک بٹھائی ہوئی ہے۔
حالانکہ جب بھی دو بدو کبھی سامنا ہوتا ہے تو ان کے فوجیوں کی حالت دنیا نے دیکھی ہوئی کہ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال اس ماحول میں پرورش پارنا یہ خود بخود ایک اندیکھی غلامی ہے کہ سوچ نہیں سکتے کہ مثلا اس پر بھی اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کر سکتا ہے یا اس سے بھی انسان آگے کچھ سوچ سکتا ہے، نہیں سوچتا۔ یہی کچھ ان کے دماغوں میں فیڈ کیا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو یہ بار بار خداوند عالم گنوا رہا ہے ان کو، پیچھے کیا ہوا پیچھے کیا ہوا، تاکہ تم ایسے نہ کرو۔ پھر ایک اور موقع آیا کہ جب صحرا میں ان کے پاس پانی ختم ہو گیا اور پیاس کی شدت ہو گئی، تو حضرت موسیٰ سے انہوں نے کہا کہ اب آپ جو ہے ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پانی پرووائڈ کرے، پانی ختم ہو گیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، پانی مانگا۔ استسقاء پانی طلب کرنا یعنی دعا مانگنا اللہ سے، جیسے بھی نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے جب بارشیں نہ ہو رہی ہوں مثال کے طور پر۔ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا، یعنی اللہ نے موسیٰ سے کہا، اضرب مار، بعصاک الحجر، اپنے جو تیرے ہاتھ میں عصا ہے اس عصا کو پتھر پہ مار، اور حضرت موسیٰ نے پھر وہ پتھر پر مارا۔ فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، یہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے۔ تو اب یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ ایسے تھے کہ آپس میں بھی لڑتے ہی رہتے تھے، قبیلہ پرستی بہت زیادہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب حضرت موسیٰ نے عصا مارا تو وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، تاکہ یہ اس معاملے میں بھی اپنے کام سے کام رکھے، لڑائیاں نہ کرے۔ اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ جان لیا، یعنی ہر قبیلے نے، 12 گروہ تھے ان کے، 12 قبیلے تھے، ہر ایک نے اپنا اپنا پتہ کر لیا کہ ہمارا یہ والا ہے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ یہ خلاصہ ہے کہ اللہ نے رزق دیے، اسے کھاؤ اور پیو، ایسا کوئی کام نہ کرو جسے اللہ فساد کہتا ہے، اور خدا کی ہر نافرمانی فساد ہے، تو فساد نہ کرو۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ من و سلوہ سے ان لوگوں کا آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو سزا ملی ہوئی ہے، یہ ابھی سزا بھگت رہے ہیں صحرا میں۔ سزا میں بھی کہتے ہیں ہمارا مینیو جو ہے نا پچھلے سے بور ہو گئے، اب چینج کرو۔ سزا کے دوران بھی یہ حرکتیں کرنے سے باز نہیں آئے۔ اب انہوں نے حضرت موسیٰ سے کیا کیا؟ کہا کہ یہ جو پچھلا من و سلوہ تھا یہ کھا کھا کے ہم تھک گئے ہیں، اب ہمیں باقی چیزیں، سبزیاں اور فلان اور یہ وہ مختلف باتیں انہوں نے کرنی شروع کر دی۔ آیت نمبر 61 ہے، ذرا لمبی آیت ہے، توجہ فرمائیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب یاد کرو جب تم نے کہا تھا۔ اب یہ جن سے بات ہو رہی ہے مدینہ کے یہودیوں سے، میں عرض کر چکا ہوں، انہوں نے نہیں کہا تھا، لیکن بات پہ غور کریں۔ اگر تمہارا مزاج انہی جیسا ہے تو یہ مزاج ایسا ہے جیسے تم نہیں کہا تھا۔ وہ جو اس وقت تمہارے بزرگوں نے کہا تھا تم ہوتے تم بھی وہی کرتے، مزاج تمہارا وہی ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو جب تم نے کہا تھا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہم سے بور ہو گئے، نہیں کھایا جاتا ہم سے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، ایک عجیب بات ہے یہاں پر
کہ یہ نہیں کہتے تھے فَادْعُ لَنَا رَبَّنَا، اے موسیٰ ہمارے لیے ہمارے رب سے دعا کر. جہاں بھی بنی اسرائیل کا ہے کیا ہے؟ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، دعا ہمارے لیے مانگ اپنے رب سے. یعنی انہوں نے کوئی پرابلم تھا، ان کو اللہ سے کوئی سگا رشتہ ان کا نہیں بنا تھا، ستیلا ہی تھا. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو دعا مانگ ہمارے لیے اپنے رب سے. یخرج لنا، وہ ہمارے لیے اگائے، ہمارے لیے زمین سے نکالے اگائے. مما تنبت الارض، ان چیزوں میں سے جو زمین اگاتی ہے. اور وہ کیا کیا چیزیں؟ اب انہوں نے پورا مینیو سامنے رکھ دیا. من بقلہا، جیسے ساگ، ککڑی. وقثائہا وفومہا، فوم کہتے ہیں اس کو، لہسن کو کہتے ہیں. وعدسہا، اور دالیں. وبصلہا، اور پیاز. سارا کچھ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یہ ہمیں نکال کے دے. اب یہ آیت کا جو اگلا جملہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ جس کوالٹی کی وہ پہلی دو چیزیں تھی، جو اس کا ذائقہ یا اس کی غذائیت یا جو کچھ بھی تھا، اس کے مقابلے میں اب یہ جو چیزیں ڈیمانڈ کر رہے تھے وہ بہت کم تھی. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم اعلیٰ کی جگہ، بہتر چیز کی جگہ ادنا چیز کو بدلنا چاہتے ہو؟ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ڈیمانڈز قبول کرنے کا اس نے معاہدہ نہیں کیا ہوا. اگر ان چیزوں کی ضرورت ہے، اہبطوا مصرا، کسی شہر میں اتر پڑو، کسی بستی میں چلے جاؤ. فإن لکم ما سألتم، تو وہاں پر جو تم چیزیں مانگ رہے ہو، سوال کر رہے ہو، وہاں پر تمہارے لیے موجود ہے. اب اگلا جملہ بتا رہا ہے کہ یہ پہلا جملہ بھی مذمت میں بولا گیا، ڈانٹنے کے لیے بولا گیا، ان کے مزاج کی مذمت کرنے کے لیے بولا گیا. اور وہ کیا ہے؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور دے ماری گئی ان پر، ان بنی اسرائیل پر کیا چیز؟ الذلہ، ذلت. والمسکنہ، اور ناداری. مسکنہ جس سے مسکین بھی ہوتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو عزت دی ہوئی تھی وہ چھین لی، اور ان کی جو اقتصادی حالت تھی وہ بھی تباہ ہو گئی، ہر طریقے سے نیچے آ. معذرت چاہتے ہوئے آج مسلمانوں کی بھی، ٹھیک ہے، اگر بطور قوم دیکھا جائے، اقتصادی حالت دیکھی جائے، تو ویسے تو جو چند لوگ ہیں وہ تو بہت کچھ اپنے پاس رکھتے ہیں جن کا وسائل پر قبضہ ہے، لیکن عموم جو امت اسلام کا ہے تو اسی کا شکار ہے آج. اسی کا شکار ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سنت بتائی ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ کیا تو ہم نے ان کا یہ انجام کر دیا، اب یہ دین ہم نے تمہیں دیا تاکہ دیکھیں تم کیا کرتے ہو. اگر تم بھی خرابی کرو گے تو وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت میں کبھی تو تبدیلی نہیں پائے گا کہ تم اللہ کی دی ہوئی چیزوں کی بے قدری کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عزت اور افتخار سے نوازے، ایسا نہیں ہے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ذلت اور محتاجی ان پر تھوپ دی گئی. ضربت، دے ماری گئی ان پر. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب میں مبتلا ہوا. کیوں ہوا ایسا؟ یہ اس آیت کا آخری حصہ بیان کر رہا ہے. ذَلِكَ، یہ اس لیے ہوا، بِأَنَّهُمْ، کیونکہ یہ لوگ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے.
آپ کسی بھی یہودی اس زمانے میں بھی جا کر اگر آپ سروے کرتے اور آپ ان سے پوچھتے کہ تم تورات کی کچھ آیتوں کو سب کو مانتے ہو یا کچھ کو مانتے ہو کچھ کو نہیں مانتے، تو آپ کے خیال میں آپ کو کیا جواب ملتا؟ توبہ توبہ توبہ، ساری تورات ہمارے لیے مقدس ہے، ساری تورات کو ہم مانتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے کہ یہ آیات پروردگار کا کفر کرتے تھے۔ یہ کیوں کفر ہے؟ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اس کو ذہن نشین کیجئے کہ کفر ایک تو ہوتا ہے اعتقاد میں اور ایک کفر ہوتا ہے عمل میں، اور جو عملی کفر ہے اس میں بدترین طریقے سے ہم لوگ مبتلا ہیں، یعنی امت مبتلا آج۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو پامال کرنا، جن چیزوں سے روکا گیا ہے وہ کام کرنا۔ دیکھیں، ایک دفعہ ایک ایسی قوم ہوتی ہے کہ جو اللہ پر دین پر اعتقاد ہی نہیں رکھتی ہے، وہ خرابیاں کرتے ہیں، ان کا مسئلہ الگ مسئلہ ہے۔ ایک دفعہ ایسی قوم کہ جو کہتی ہے ہم فلاں نبی کو مانتے ہیں، ہماری یہ آسمانی کتاب ہے، ہم قیامت کو مانتے ہیں، یہ کیوں کرپٹ ہوتے ہیں؟ ان میں کرپشن کب پنپتی ہے، کب پھیلتی ہے؟ یہ تب ہوتا ہے کہ جب جنہوں نے دین بتانا تھا ان کو خالص جیسا خدا نے نازل کیا تھا، جیسا اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس طرح خالص بیان کرنے کی بجائے پبلک کا لحاظ رکھتے ہوئے تاکہ اپنے مفادات بھی حاصل کر سکے، تو دین میں تبدیلیاں کر کے بتانا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کا خود بخود اثر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں گناہ کی جرت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی کی جرت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی ان کے ذہنوں میں ڈال دیتے ہیں کہ تم تو کنفرم بخشے ہوئے۔ یہ سب سے خطرناک بات ہے۔ قرآن مجید شدت کے ساتھ اس کا انکار کرتا ہے کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں تو کنفرم جنت میں جاؤں گا۔ لیکن یہاں پر آپ جدھر بھی پوچھو، اندر سے قریت کو دیکھو، تو جس بھی مسلک کے بندے کو اس کے مولانا حضرات نے اسے کنفرم کر دی ہوئے۔ یہ جب میں مولانا کہتا ہوں تو میری برا صرف مولوی علماء طبقہ نہیں ہوتا، بلکہ ہر وہ شخص جس سے دین لیا جا رہا ہے، چاہے اپنے آپ کو عالم کہتا ہو، چاہے اپنے آپ کو خطیب کہتا ہو، چاہے ذاکر کہتا ہو، چاہے شاعر کہتا ہو، کچھ بھی کہتا ہو، مراد وہ طبقہ ہے، وہ افراد ہیں کہ جو دین بتاتے ہیں، چاہے جس بھی انداز میں بتا رہے۔ تو جب خدا کا خالص دین نہیں بتایا جائے گا اور چیزیں بیچ میں ایڈ کر دی جائیں گی، تو پھر ان نتائج کی بھی دنیا میں توقع نہ رکھی جائے، نہ آخرت میں، کہ جن نتائج کا اللہ ایمان لانے والوں سے وعدہ کرتا ہے۔ وہ توقع بیہودہ توقع ہے۔ وہ خداوند عالم کب دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، جو میرا عہد ہے، جو میرا دین ہے، جو میرے سے تم نے عہد کیا ہوا ہے، اس سے وفا کرو، تب پھر جو نتیجے میں نے وعدہ کیا ہوا کہ میں نتائج یہ والے دوں گا، میں بھی دوں گا۔ تم نہ کرو اپنے ذمے کا کام، تم خرابیاں کرتے پھرو، تحریفات کرتے پھرو، اور ادھر سے چاہو کہ کچھ کمی نہ ہو، تمہیں سارے کا سارا وہ مل جائے، وعدہ کیا، وہ تم سے وعدہ کیا ہی نہیں گیا۔ تم وہ ہو ہی نہیں جن کو میں نے قرآن میں مومن کہا اور ان سے وعدے کیے، تم وہ ہو ہی نہیں۔ اگر تم وہ ہوتے تو یہ حالت نہ ہوتی کہ جو تم دیکھ رہے ہو۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، ایسا اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اس حد تک جسارت ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی کہ اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ ابھی آگے اسی پہلے جز میں چند آیات کے بعد آنے والا ہے کہ
ایک گروہ کو یعنی کچھ کو تم جھٹلا دیتے تھے اور کچھ کو تو مار ہی ڈالتے تھے، یعنی جن پہ بس نہیں چلتا تھا کہ اس کو قتل کر دو، اس کے خلاف پروپیگنڈے کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، اور جس پر بس چل جاتا تھا اس کو قتل کرنے سے بھی تم باز نہیں آتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل تھے۔ آیات الہی کے انکار میں اس حد تک آگے بڑھ جاتے تھے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ ذالک یہ اس لیے ہوا ان کا یہ نتیجہ، اس لیے ذلت اور مسکنت دے ماری گئی، یہ وہ بتایا جا رہا ہے۔ اور ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اب دیکھیں کتنا واضح ہے، نافرمانی کرتے تھے، وکانوا یعتدون، اور حدود سے تجاوز کر جایا کرتے تھے۔ اللہ نے جو لمٹس رکھی تھی ان کے اندر زندگیاں نہیں گزارتے تھے، ان کو کراس کر جاتے تھے، تو یہ نافرمانی کا نتیجہ ہوا۔ پھر آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ اگر اس کو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ کہہ رہے یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اگر آپ یہودیوں سے جا کے پوچھیں گے وہ کہیں گے کہ ہم تو انکار نہیں کرتے، ہم تو مانتے ہیں۔ اس ماننے کو جو عمل کے ساتھ نہ ہو، جس کی گواہی، جس کی تصدیق انسان کا عمل نہ کر رہا ہو، قرآن مجید کا جو تصور دین ہے اس میں یہ والا دعویٰ قبول نہیں۔ خداوند عالم کہتا ہے یہ آئین ہے، اس پر ایمان اسی کا ہے جو اس آئین کو فالو کرتا ہے، اس آئین کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب ہم نے تلاوت یہاں تک کی تھی، لیکن کیونکہ وقت ہمارے پاس کچھ ہے تو ہم آیت نمبر 62 کہ جس کے بارے میں لوگ بہت سوال بھی کرتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیتے ہیں انشاءاللہ اسی درس میں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 62۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ کہ جو یہودی ہوئے، دوسرا گروہ، والنصارى، اور نصارہ، یہ حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کو نصارہ کہا جاتا تھا، والصابئین، اور صابئین۔ چار گروہوں کے اللہ نے یہاں پہ نام لیے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو صحرائے عرب تھا اور یہ حجاز وغیرہ کا علاقہ تھا، اس میں یہ ادیان پائے جاتے تھے، آسمانی ادیان میں سے۔ صابئین کے بارے میں جو یعنی خود سے محققانہ رائے نہیں رکھتے تھے، تو ایک نے کہہ دیا کہ یہ ستارہ پرست تھے، تو باقی ان کے پیچھے ہی کہتے رہے ستارہ پرست، ستارہ پرست۔ لہذا آپ قرآن کے ترجموں میں دیکھیں لکھا ہوگا ستارہ پرست، اور ستارہ پرست سے ذہن میں کیا آتا ہے کہ یہ کوئی آسمانی دین نہیں تھا، جبکہ اگر آپ اس آیت کا کانٹیکسٹ دیکھیں تو یہ آسمانی دینوں کی بات ہو رہی ہے، جو آسمانی ادیان ہے۔ صابئین کون ہے؟ صابئین اہل کتاب ہے، اور یہ حضرت یحییٰ کی قوم تھے، ان کی حضرت یحییٰ پر بھی کتاب نازل ہوئی تھی، جس کے بارے میں اللہ نے اشارہ فرمایا سورہ مریم میں، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کہ اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ ان کو ستارہ پرست کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی بڑی سننے والی اور غور کرنے والی بات ہے۔ ان لوگوں میں انہوں نے ستاروں کا جو چکر ہے وہ زیادہ چلا لیا تھا، اور ستاروں کا بہت احترام، پوجتے نہیں تھے لیکن احترام میں ایسی گویا انہوں نے رسومات بنا لی تھی
کہ دیکھنے والے سمجھتے تھے یہ ستارہ پرست، یہ ستاروں کو معبود نہیں مانتے تھے، لیکن جیسی حرکتیں معبود کے سامنے کی جاتی ہیں ویسی حرکتیں، وہ احترام، وہ تقدس، ٹھیک ہے، وہ ستاروں کو اتنا انہوں نے دیا کہ دیکھنے والوں نے ان کو کہا یہ ستارہ پرست، حالانکہ یہ ستارہ پرست بیسیکلی نہیں تھے۔ بیسیکلی یہ کون تھے؟ بنیادی طور پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یہ قوم تھے۔ اب یہ چار گروہ، پہلا گروہ کون سا ہے؟ دیکھیے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں۔ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ کس پر ایمان لانے والے؟ اللہ کے آخری نبی پر، یہ پہلا گروہ۔ دوسرا والذین ہادوا، یہودی جو کہتے تھے ہم حضرت موسیٰ کی امت ہے۔ تیسرا نصارہ، حضرت عیسیٰ کی امت۔ اور چوتھا سابئین۔ اس پر توجہ رکھیے گا، چار گروہوں کے نام لیے گئے، پھر اللہ ان چاروں کا نام لے کے ایک فارمولہ بتا رہا ہے، اور وہ فارمولہ کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لایا ہے، دو باتیں ہو گئی، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور تیسری چیز کیا ہوئی کہ نیک اعمال کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہونی چاہیے بندے میں، جو یہ کام کرتا ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی یہ غمزدہ ہوں گے اس دن کے، جو پریشانیوں کا دن، روز قیامت۔ یہ آیت کیا کہنا چاہتی ہے؟ لوگ اس میں جو سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ سوال کرتے ہیں، انشاءاللہ توجہ کے ساتھ سنیے گا، سوال کرتے ہیں کہ اس آیت سے یوں لگ رہا ہے کہ جو ایمان لائے، یعنی مسلمان، جو یہودی ہیں، جو نصرانی ہیں، جو سابئین ہیں، وہ اگر ان میں سے جو بھی اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھے اور اچھے کام کرے اور رسول اللہ پر ایمان نہ بھی لائے، کیونکہ اس آیت میں تو ذکر ہی نہیں، تو پھر اس کے اعمال قابل قبول ہیں۔ اس آیت سے یہ لگ رہا ہے، چونکہ آپ خود دیکھیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ایمان لائے ہیں، جو یہودی ہیں، جو نصارہ ہیں، جو سابئین ہیں، من آمن باللہ ورسول اللہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد والیوم الآخر وعمل صالحا، رسول اللہ کا ذکر اس آیت میں نہیں کیا گیا۔ یہ یہاں پر رسول اللہ پر ایمان کا ذکر نہ کرنا، اس کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے دیگر آیات کی ہی روشنی میں کہ پچھلے ادیان والوں کے لیے اللہ کے رسول پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، ان کو رخصت ہے، چاہے وہ حضرت موسیٰ پر ایمان رکھیں، باطل ہے۔ سورہ آل عمران میں ایک جگہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی، ایک صلوات پڑھیے، میں آپ کو آیت نمبر بھی سامنے ذرا نکال کے دے دوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85، اس میں اللہ اس طرح سے فرماتا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جس شخص نے بھی اسلام کے علاوہ کسی دین کو چاہا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص قیامت کے دن خاسرین میں سے ہوگا۔
خاسر کہتے ہیں جس کے ہاتھ بالکل خالی ہو جائے، کچھ بھی نہ بچے، جو تھا وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے، خالی ہاتھ رہ جائے۔ ایسا تاجر کہ جو سرمایہ لے کے نکلا تھا وہ بھی ڈبو کے آ جائے، اسے کہتے ہیں خاسر۔ تو کیا آیت کہہ رہی ہے؟ جس نے اسلام کے سوا کسی اور دین کا انتخاب کیا، چاہا، اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو پھر وہ جو آیت ہم جس پر بات کر رہے ہیں 62 سورۃ البقرہ کی، پھر اس میں اللہ کے نبی کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس آیت کا موضوع کچھ اور ہے، وہ کہنا ہی کچھ اور چاہ رہے، اور اس بات کا ایک پس منظر ہے جو اگلی آیات میں آ بھی جائے گا آپ کی خدمت میں وہ پس منظر عرض کرتا ہوں تو اس آیت کا معنی واضح ہو جائے گا۔ جیسے آگے آئے گا، یہودیوں میں یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے سوائے یہودی کے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، جبکہ کرپشن میں انہوں نے بھی بہت نام پیدا کیا ہوا تھا، اللہ کی حدود پامال کرنے میں، حضرت موسیٰ کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرنے میں یہ بہت آگے نکلے ہوئے تھے، لیکن جنت کہتے تھے سوائے یہودیوں کے اور کوئی جا نہیں سکتا۔ بے عین ہی بالکل یہی عقیدہ اس زمانے کے مسیحیوں کے اندر بھی موجود تھا کہ سوائے مسیحیوں کے، قرآن نے بتایا ہوا آگے آ جائے گا کہ سوائے مسیحیوں کے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اگر آپ ان پوری آیات کو دیکھیں، یعنی یہ جو پہلے سپارے کی آیات ہیں، ایک چیز جس کو یہ رد کر رہی ہیں وہ یہی مزاج ہے دین کے بارے میں کہ تم صرف اپنے آپ کو یہ کہو کہ تم موسیٰ سے منسوب ہو کیونکہ، تم عیسیٰ سے منسوب ہو کیونکہ لہذا تم جنت میں جاؤ گے، نہیں۔ اب یہاں پر اللہ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ان الذین آمنوا، سب سے پہلے رسول اللہ پر ایمان لانے والوں کا ذکر کیا کہ جو اس رسول پر ایمان لے آئے ہیں، یعنی مسلمان ہو گئے، چاہے وہ ہو، والذین ہادوا، چاہے وہ جو کہتے ہیں ہم یہودی ہیں، موسیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، والنصارى، اور چاہے وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم مسیحی ہیں، والصابئین، اور چاہے وہ جو کہتے ہیں ہم یحییٰ کی قوم ہیں، ہم صابئین ہیں، یہ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ من آمن باللہ، چونکہ چاروں کی بات کرنی ہے اور چاروں کے بظاہر نبی الگ الگ ہیں، جو ان کے لیے نبی آئے تھے الگ الگ نبی کو مانتے ہیں، لہٰذا نبی کا ذکر نہیں کیا یہاں پر۔ من ان چیزوں کا ذکر کیا جو سب دینوں میں کامن ہے۔ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن اسے پتہ ہے کہ میرا حساب کتاب ہونا ہے، میں یعنی میری لگامیں کھلی نہیں ہے کہ جدھر مرضی جاؤں مجھ سے پوچھے گا کوئی نہیں، میرا حساب کتاب ہونا ہے، اور خود بخود جس کو پتا ہو کہ میرا حساب کتاب ہونا ہے اور اس اللہ نے کرنا ہے جس پر میں ایمان رکھتا ہوں، تو وہ کیا کرے گا؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، یہ جڑی ہوئی چیزیں، وہ ایسی حرکت کرے گا ہی نہیں جس سے اس کا حساب کتاب خراب ہو جائے، اپنی رپورٹ کو فیس نہ کر سکے، اپنے رزلٹ کو فیس نہ کر سکے جب اس کے سامنے اس رزلٹ کو لائے جائے، اس اعمال نامے کو۔ تو یہ جس کے اندر خصوصیات ہیں، اللہ پر ایمان، قیامت پر ایمان اور نیک اعمال، فالو کرنا ان تعلیمات کو جو انبیاء لے کر آئے ہیں، جس میں یہ چیزیں ہیں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ یہ آیت اگر انسان غور کرے، جسے تدبر کہتے ہیں، تو یہ لفظ خود بتا رہے ہیں جو اللہ کہہ رہے ہیں نا، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، جو تم سمجھ رہے ہو تمہارا اجر ہے رب کے پاس، ایسا نہیں ہے، ہم بتا رہے ہیں کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس، ان کا ایمان اللہ پر حقیقی ہو، قیامت پر ان کا ایمان حقیقی ہو، اور ان کا عمل بھی عمل صالح ہو، ایسا عمل جو بتا رہا ہو کہ اس کو ایمان ہے کہ میرا حساب کتاب ہونا ہے،
تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اوروں کا دعوے کرنے والوں کا اجر ان کے رب کے پاس نہیں ہے۔ اس طرح کی اور آیات بھی اسی پہلے سپارے کے اندر، پہلے جز کے اندر آ جائے گی۔ چونکہ ایک چیز جس نے ان یہودیوں میں یا مسیحیوں میں اکڑ پیدا کر دی تھی، ایمان رسول اللہ پر نہیں لا رہے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نہ بھی لائیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائیں گے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا تھا، اس کے علاوہ جو نازل ہوا اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میری بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اس رسول کے آنے کے بعد جس نے کہا کہ نہیں مجھے پچھلے دین پہ رہنا ہے، اسے پتہ چل گیا کہ اللہ کا نبی آ گیا، اسی خدا نے بھیجا اس رسول کو جس خدا نے موسیٰ کو بھیجا تھا، اسی خدا نے بھیجا اس کو جس خدا نے عیسیٰ کو بھیجا تھا، جس کو یہ پتہ چل گیا۔ اب پھر وہ کہے کہ میں اس کو نہیں مانتا، اگر آپ غور کریں تو یہ نافرمانی ہے خدا کی، سٹریٹ اوے، کہ میں نہیں مانتا۔ آپ دیکھیں یہ جو افسر وغیرہ ہوتے ہیں یا مثلا آرمی ہوتی ہے، اگر اوپر سے آرڈر آ جائے کہ جو تمہارا آفیسر ہے اس کو چینج کر دیا گیا، اس کے بعد اس سے پہلے جس افسر کو مانتے تھے اب اس کی جگہ مثلا جو سسٹم ہے اس نے بندہ چینج کر دیا، اب تمہارا یہ آفیسر ہوگا، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جو بندہ کہے نہیں میں تو پہلے کو مانوں گا، جو دوسرا آ رہا ہے میں اس کو نہیں مانوں گا۔ جب پتہ چل گیا کہ اسی جگہ سے آرڈرز جاری ہوئے اس کے جس جگہ سے اس پہلے کے آرڈرز جاری ہوئے تھے، تو اب جو بندہ نہیں مانتا اس کے خلاف ایکشن ہوتا ہے، کیونکہ وہ سسٹم کو نہیں مانتا۔ تو حضرت موسیٰ کو ماننے والا اگر اس کو پتہ چل گیا ہے اللہ کے رسول ہیں یہ، تو اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ حضرت موسیٰ بھی تو نبی تھے نا، ان کو تو مانتا ہوں، آپ کو نہ بھی مانوں تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس آیت کا جو موضوع ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس اسلام کو پیغام پہنچ بھی جائے، اسے پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کے آخری رسول یہ ہیں، اور اس کے بعد وہ کہے کہ نہیں میں حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں، میں حضرت موسیٰ کو مانتا ہوں، میں حضرت یحییٰ کو مانتا ہوں، یا کسی اور نبی کو کہے اور اس کو سمجھے کہ یہ عذر قابل قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو یہ عذر ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ یہ آیت جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں یہ اصل میں نبی پر ایمان لانا ہے، آخری نبی پر، یا اس کے بغیر بھی چھٹی مل جائے گی، اس کو ڈسکس ہی نہیں کر رہے۔ اس کی ڈسکشن کا موضوع اور ہے، اور وہ ایک غلط عقیدہ رد کرنا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو راسخ ہو گیا تھا کہ نام کے بن جاؤ کسی دین کے ماننے والے، کام تمہارے ویسے نہ بھی ہوں تب بھی جنت تمہاری ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کے مختلف مسالک کے اندر تھوڑے بہت فرق کے ساتھ یہ عقیدہ راسخ ہوا اور لہٰذا آپ الٹے سیدھے کام کرنے والے لوگوں سے بھی جا کر اگر پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ ہماری جنت کنفرم ہے، ہم نے بخشے جانا۔ آپ کے ساتھ مجھے نہیں معلوم پیش آتا یا نہیں آتا، کیونکہ میں ایسی زیادہ تر الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہوں درسوں میں، میرے ساتھ بہت پیش آتا ہے کہ ایک درس کے بعد، اب میں تفصیل بتا نہیں سکتا چونکہ پھر ذرا گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو درس دیا اور یہی بات کی کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ نے کسی غریب کی زمین پر قبضہ کر لیا تھا یا آپ کے ابا نے قبضہ کر لیا تھا اور وہ بڑے عزادار بھی تھے اور وہ بڑے ماتمی بھی تھے اور وہ بڑے جناب نیازیں بھی لگاتے تھے، لیکن غریب کی زمین دب لی تھی، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیازیں دینے سے وہ غریب کی دبائی ہوئی زمین کمپنسیٹ ہو جائے گی تو ابا دوزخ میں ہے، ابا کھا کے لوگوں کا مال جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو وہ لڑ پڑے میرے سے، کہتے تو کون ہوتا ہے؟ تو کون ہوتا ہے میں جنت سے وہ کرنے والا؟ ہم پکے جنتی ہیں، اور وہ ایمانداری سے کہہ رہا تھا، چونکہ بچپن سے جو ڈگڈگی اس کو سنائی گئی ہے وہ اسی پہ لگا ہوا،
کہ کھا جاؤ غریبوں کا مال، قبضے کر جاؤ، رشوتیں دو، جو مرضی بے ایمانیاں کرو، بس صرف یہ رسمیں ادا کر لو تو تم. یہ وہی حرکت ہے جو یہودیوں میں آئی ہوئی تھی، اور یہ رسول اللہ کو اکڑ گئے. انہوں نے کہا یہ بندہ بارے میں ہی نہیں ہے، یہ کہتا ہے سود نہ کھاؤ، یہ کہتا ہے یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. تو یہ ہمارا دین جو ہے یہ غلط ہے. جو حضرت موسیٰ نے اپنے پاس سے جو گھڑا ہوا تھا پیسے خور علماء نما لوگوں نے جو دین کی شکل بنا دی حضرت موسیٰ کی شریعت کو بگاڑ کر، اور ان کے ساتھ اس شریعت کے ساتھ اس فیک شریعت کے ساتھ ان کی بڑی اچھی سیٹنگ تھی، ان کی زندگی بڑی فٹ گزر رہی تھی اس سے. جب رسول اللہ نے حقیقی دین آ کے بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بارے میں ہی نہیں. یہ عبرت ہے اس بنی اسرائیل کے قصے کی، ورنہ یہ رسول اللہ کا ویٹ کر رہے تھے. یہ لوگوں سے کہتے تھے تم ہمارے اوپر ظلم کر لو، ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں جب وہ آئے گا وہ تم سے بدلے لے گا. قرآن اندر اسی پہلے سپارے میں ہے وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ لوگ کافروں پر فتح کی طلب کیا کرتے تھے کہ اے اللہ بھیج اس کو کہ جس کے آنے سے ہم یہودی غالب آ جائیں گے، بھیج جس کا انتظار کر رہے ہیں ہم. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تو جب وہ آ گیا جس کو پہچانتے تھے اس کا انکار کر دیا. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، ایسے کافروں پہ اللہ کی لعنت. یہ ہے من گھڑت، خالص دین سے ہٹ کر من گھڑت بنایا ہوا دین کہ تم تو معافی ہو، شارٹ کٹس بنا لی، یہ کر لی، اور شریعت جناب معاشرے سے اس کا بوریا بستر گول کر دیا. وہ کسی کو کہا ہوا ہے اوے تو نماز نہ بھی پڑھ، نمازاں تے ٹکرانے، چل بھائی رسول اللہ ٹکرے مروانے کے لیے آئے تھے وہاں پر. اور روزے تو پولیو ہوگا روزے کو قیامت کے دن، حج کو لنگڑا ہوا ہوگا حج، نمازوں کو بخار چڑھا ہوگا، میں تمہیں دکھاؤں گا. یہ ممبر پہ چڑھ کے ایسی باتیں کر کے قوم کا بیڑا غرق کہ جس شریعت کو بچانے امام حسین کربلا پہنچے تھے اس شریعت کے اعمال کی دھجیاں اڑا رہے اور قوم کو جنت کی ٹکٹیں دے رہے. اور قوم کی پرابلم کیا ہے کہ قوم جن کو مانتی ہے ان کی بات پر بھی کان دھر کے راضی نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا خبردار ہمارے سے منسوب بات کو بغیر اللہ کی کتاب میں دیکھے ہوئے قبول مت کرنا. ہم خلاف قرآن بات نہیں کرتے، خلاف قرآن، ہم قرآن سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے. لیکن جب قرآن کو چھوڑ دیا گیا تو پھر ابلیس کے لیے کھلا میدان ہے، وہ کھل کے کھیلے، وہ چھکا مارے یا وہ چوکا مارے یا بٹوین دا وکٹس بھاگے، وہ سکور پہ سکور کرے گا جب تک کہ یہ امت اللہ کی کتاب کو پڑھنا شروع نہیں کرتے. تو یہ والی آیت، اس کو میں ذرا سادہ لفظوں میں دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں تھوڑی سی وضاحتی ترجمے کے ساتھ، کہ بے شک جو لوگ ایمان لا چکے اور جو یہودی ہیں اور جو نصارہ ہیں اور جو سابعین ہیں، ان میں سے جو بھی اللہ پر حقیقی معنوں میں ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے، اس کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ جو تم سمجھ رہے ہو تمہارا اجر رب کے پاس ہے، نہیں ہے. اس کے لیے عمل صالح چاہیے، اس کے لیے ایمان حقیقی چاہیے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ روز قیامت غمگین ہوں گے. آیت نمبر 62 پر ہم آج کے درس کو ختم کرتے ہیں.